ملاح ہندوستان اور پاکستان کے روایتی کشتی چلانے والے اور ماہی گیر قبائل برادریاں ہیں۔ ملاح کی خاصی تعداد نیپال اور بنگلہ دیش میں بھی پائی جاتی ہے۔ بھارتی ریاست بہار میں نشاد کی نام سے ملاح آباد ہے، اور اس سے مراد وہ کمیونٹیز ہیں جن کا روایتی پیشہ دریاؤں اور سمندروں پر مرکوز ہے۔ ملاح کشتی ران قبیلہ ہے اور یہ دریا کنارے آباد ہے۔ دریائے سندھ کنارے پر آباد اپنی ذات جٹ ظاہر کرتے ہیں۔ جینور اور جھیل ذات کے ملاح بھی ہیں۔ یہ کشتی رانی کے ساتھ اپنی ذات کے کچھ مخصوص پیشے مثلاً ماہی گیری یا سنگھاڑے کی کاشت بھی کرتے ہیں۔ سندھ میں ملاح روایتی طور پر کشتی چلانے والے اور ماہی گیر ہیں جو انڈس ڈیلٹا کے پاس رہتے ہیں۔ وہ سندھی بولتے ہیں اور مونا قبیلے سے قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ ملاح بنیادی طور پر ٹھٹھا اور بدین کے ساحلی اضلاع میں پائے جاتے ہیں اور زیادہ تر اب بھی ماہی گیر ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے روایتی رہائش گاہوں کو سمندر میں بہتے دیکھا ہے۔ انڈس ڈیلٹا پر بھی گاد پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے کاشتکاری مشکل ہو رہی ہے۔ ان کا ایک اہم ذیلی پیشہ مویشی پالنا ہے۔ وہ جاٹ برادری کے ساتھ رہتے ہیں جن کے رسم و رواج ملاح سے ملتے ہیں۔ ملاح برادری متعدد قبیلوں پر مشتمل ہے جسے نخ کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑا ملاح نخ ڈابلو۔ پنجاب میں کشتی چلانے والوں کا تعلق ملاح راجیبل قبیلے سے ہے۔ جنوبی مغربی پنجاب میں وہ اکثر اپنے آپ کو راجپوتوں کا قبیلہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بنیادی طور پر سندھ کے سرحدی کنارے پائے جاتے ہیں۔ یہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان تک شمال میں پھیلے ہوئے ہیں، جن کے بنیادی طور پر سندھ کے کنارے آبادیاں پائی جاتی ہیں۔ اس خطے میں بہت سے ملاح کاشتکار ہیں اور ماہی گیری کے طور پر اپنا پیشہ ترک کر چکے ہیں۔ وہ عام طور پر کشتی کے انتظام کے اپنے خصوصی پیشے کو دوسرے پیشوں جیسے ماہی گیری اور آبی پھلوں کی افزائش کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ پنجاب میں ملاح بنیادی طور پر مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، اوچ شریف اور لیا کے اضلاع میں پائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق جگہ سے ہے، جبکہ بہاولپور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ملاح مونا اور جھیل ذات کا تعلق مشترکہ ہے۔ مونا ماہی گیر، ملاح کشتی چلانے والے اور جھیل کاشتکار ہے۔ ملاح سرائکی بولتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن میں ملاح برادریاں بھی ہیں۔ وہ ہری پور اور مانسہرہ اضلاع میں دریائے سندھ کے کنارے رہتے ہیں اور ہند کو زبان بولتے ہیں۔ ہندوستان میں ملاح جنہیں نشاد بھی کہا جاتا ہے وہ کشتی اور ماہی گیر کی جماعت تھی۔ ان لوگوں کا ابتدائی حوالہ ہندو صحیفوں جیسے رامائن اور مہابھارت سے ملتا ہے۔ نشاد کا دعویٰ ہے کہ وہ وید ویاس سے تعلق رکھتا ہے جس نے مہابھارت کی تخلیق کی تھی، اور وہ ستیاوتی کا بیٹا تھا۔ وہ بہت سے دوسرے افسانوی کرداروں کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ تاہم ملاح ایک اصطلاح ہے جو کسی ایسے شخص کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کشتی پر سوار ہو، اور عربی لفظ ملاح سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے پرندے کی طرح اپنے بازو کو حرکت دینا۔ ملاح لفظ خالصتاً ایک پیشہ ورانہ اصطلاح ہے جو سمندری پیشے سے وابستہ بڑی کمیونٹی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو بنیادی طور پر کشتی رانی اور ماہی گیری۔ انڈیا میں ملاح برادری کی بہت سی ذیلی ذاتیں ہیں۔ ملاح برادری کو ابتدا میں پسماندہ ذات کے طور پر پہچانا جاتا تھا، حالانکہ سماجی اور معاشی طور پر وہ پسماندہ ذاتوں سے بہت پیچھے تھے۔ 20ویں صدی کے پہلے نصف میں کمیونٹی میں ابھرتے ہوئے پڑھے لکھے متوسط طبقے نے اپنی سماجی و اقتصادی بااختیار بنانے کے مقصد کے لیے مختلف ملاح برادری کی مختلف ذیلی ذاتوں کو یکجا کرنے پر زور دیا۔ 1918 میں نشاد محاسبہ وجود میں آئی جو ملاحوں اور ان کی ذیلی ذاتوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ کشتی چلانے والے کو ہم ملاح کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ جس عربی لفظ سے نکلا ہے اس کا مطلب کھارا یا نمکین ہوتا ہے، کیونکہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اس لیے اشارتاً کھارے پن سے سمندر بھی مراد لینے لگے۔ ملاح شروع میں سمندر کے پانی سے نمک بنانے والے کو کہتے تھے۔
پھر سمندر میں جانے والے کو ملاح کہنے لگے، اور اب کسی بھی کشتی والے کو ملاح کہا جانے لگا، چاہے وہ سمندر کے کھارے پانی میں اپنی کشتی چلائے یا ندی میں یا جھیل کے میٹھے پانی میں۔